Assalamu alaikum students. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is our lecture number 13 and we are going to start it, and before starting we are going to see what we did in the last lecture. So in the last lecture we saw what recruitment is, what is the recruitment process, what are the goals of recruitment, and how we recruit in global village, international recruitment jo hai. Then we saw what expatriates are, home country nationals کیا ہوتے ہیں اور host country nationals کیا ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایک کنیکٹیوٹی چلا رہے ہیں شروع سے. پہلے ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ پڑھی, ہیومن ریسورس پلاننگ کے بعد ہم نے جاب انالیسس کیا, جاب انالیسس کے بعد ہم نے ریکروٹمنٹ سٹارٹ کی, اور اس کے بعد ہم کس سٹیپ پہ جائیں گے, سلیکشن کے سٹیپ پہ. سو ریکروٹمنٹ کیا تھی؟ ریکروٹمنٹ ہم نے کہا اٹ از اے پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ, لوکیٹنگ اینڈ اٹریکٹنگ کیپیبل یا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس. تو ایک پوٹینشیل یا کیپیبل کینڈیڈیٹس کا ہم ایک پول بنا لیتے ہیں. بہت سارے اپلیکینٹس ہمارے پاس کسی ایک جاب کے لیے یا سرٹن جابس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور ہمارے پاس انف سلیکشن کے لیے انف مٹیریل ہوتا ہے کہ ہم ان میں سے کچھ سلیکٹ کر سکیں. گولز کیا ہیں ریکروٹمنٹ کے؟ کہ آبویسلی آپ انکوالیفائڈ لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور کوالیفائڈ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں. تو جب ریلیونٹ لوگ, کیپیبل لوگ اور کوالیفائڈ لوگ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو سلیکشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جب انکوالیفائڈ لوگ کسی طریقے سے اگر اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر ان کو اسکریننگ پروسیس میں آپ کو بعد میں پرابلم آتا ہے. تو اس لیے آپ کا مین گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں اس سے, جاب سے, جو پوٹینشیل لوگ ہیں آپ کے لیے, جو کیپیبل ہیں, ان کو اٹریکٹ کریں, اور جو نان کوالیفائڈ ہیں ان کو آپ جو ہے ڈسکریج کریں اپلائی کرنے سے. پھر ہم نے پروسیس پڑھا. پروسیس میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ نے جاب انالیسس کیا تھا, جاب ڈسکرپشن بنا لی, جاب اسپیسیفکیشن لکھ لی, ہمیں پتا چل گیا کہ پرسن کیسا ہونا چاہیے, انسان, پرسن اسپیسیفکیشن کر لی ہم نے کہ اس قسم کا انسان ہمیں چاہیے اس قسم کی جاب کے لیے. تو اس کے بعد آپ نے اس جاب کی پے, سیلری اور ڈفرنٹ بینیفٹس جو ہیں وہ دیکھ لیے. اس میں آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے, جاب کی اپنی ورتھ کیا ہے, کس قسم کی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے, اس پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی کہ کتنی آپ پے اس کو آفر کرتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایڈورٹائز کرنا ہے اس پوسٹ کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, انٹرنیٹ ہے, نیوز پیپر ہے, دین آپ ریفرنس یوز کر سکتے ہیں کسی کا, اور اس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ دے سکتے ہیں. بہت سارے طریقوں سے آپ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یہ پروسیس جو ہے یہ سارا کنیکٹڈ پروسیس ہے, کہ ہیومن ریسورس پلاننگ پہ جب ہو جائے گی تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے ریکروٹمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے. اور ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے آبویسلی انٹرنل فیکٹر بھی اس کو کر رہے ہیں انفلوئنس, ایکسٹرنل فیکٹر بھی کر رہے ہیں, پلس آپ کا جاب انالیسس پارٹ جو ہے, کہ جاب انالیسس کیا کہتا ہے جاب کے بارے میں اور جاب کرنے والے کے بارے میں کیا کہتا ہے, وہ بھی اس کو افیکٹ کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ریکروٹ کرتے ہیں, اور ریکروٹمنٹ پہ ہماری سلیکشن ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر ہم نے انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ کی بات کی کہ اس کا گلوبل پرسپیکٹو کیا ہے. پورے کئی ایسی پوسٹ ہوتی ہیں, کئی ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ جن کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے پوری دنیا سے کینڈیڈیٹس کا پول اکٹھا کرنا پڑے. تو اس کے لیے ہم نے کچھ ٹرمز پہلے سمجھی کہ ایکسپیٹریٹس کیا ہوتے ہیں. تو ایکسپیٹریٹس ہم نے کہا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک کنٹری سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی دوسری کنٹری میں اپنی آرگنائزیشن کے لیے جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم انٹرنیشنل اسائنیز بھی کہہ دیتے ہیں, بیکاز انٹرنیشنل ان کو اسائنمنٹس ملی ہوتی ہیں. پھر ہم نے دیکھا ہوم کنٹری نیشنلز کیا ہوتے ہیں اور ہوسٹ کنٹری نیشنلز کیا ہوتے ہیں. ہوم کنٹری نیشنلز ہوتے ہیں جو جس کنٹری سے کمپنی بلانگ کرتی ہے, جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئی تھی, اسی کنٹری کا نیشنل جو ہے وہ ہوم کنٹری نیشنل ہوگا. اور ایسی کنٹری, ایسی دوسری کنٹری جہاں وہ کمپنی آپریٹ کر رہی ہے, کہ امریکن کمپنی ہے, امریکہ میں اوریجنیٹ ہوئی تھی اور اب کام کر رہی ہے انڈیا میں, اب کام کر رہی ہے پاکستان میں, یا کام کر رہی ہے جاپان میں. تو آپ اس طریقے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر
اسی کنٹری کا نیشنل اس کو رن کر رہا ہے, اس کا امپلائی ہے, تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہوسٹ کنٹری نیشنل ہے. تو یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کچھ چیزیں ریکروٹمنٹ کے بارے میں کور کی تھی. اب نیکسٹ اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورسز کیا کیا ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو چلا سکتے ہیں. سو our topic is still recruiting. لرننگ آؤٹ کمز. اس پرٹیکولر لیکچر کی لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ آپ کی یہ ہو سکتی ہیں کہ واٹ آر دا سورسز آف انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹس. اس کو ہم نے شارٹلی ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں. اس میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس انٹرنل آپشنز کون کون سی ہیں, ایکسٹرنل سرچز کون کون سی ہیں, کہ ہم ریکروٹمنٹ کہاں کہاں کن کن چینل سے کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک جو آپ کے پاس آپشن ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. پھر ہم امپلائمنٹ ایجنسیز کا کانسیپٹ پڑھیں گے, اور پھر ہم ایک کانسیپٹ پڑھیں گے میٹنگ دا آرگنائزیشن. یہ آپ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ آپ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے بھی جا کے جابس کرنی ہے. تو جب جابس کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے, جب آپ نے ریکروٹمنٹ اپنی کروائیں گے, جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرائیں گے, تو کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ ایسی چیزیں کریں جس سے آپ اٹریکٹڈ کیپیبل کینڈیڈیٹ بن سکیں. تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنے ڈسکس کرتے ہیں. اوکے, ریکروٹنگ سورسز. فرسٹ آف آل تو سورسز کیا ہے؟ سورسز شوڈ میچ دا پوزیشن ٹو بی فلڈ. مطلب یہ ہے کہ آپ وہ سورسز دیکھیں کہ جو اس پوزیشن کو, اس جاب کو فل کر رہی ہوں, اس جاب کو میچ کر رہی ہوں اس کے ساتھ. لیٹ سپوز آپ کو ایک مزدور چاہیے ہوتا ہے. اب مزدور جو ہے نارملی ہم یہاں دیکھتے ہیں جو لیبر ہے ہماری, وہ کوئی زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور اسی لحاظ سے ان کا کمپیوٹر کا جو یوز ہے بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ ان کے لیے جاب ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور آپ نے انٹرنیٹ پہ جو ہے آپ نے کہا کہ لیبر مجھے چاہیے کنسٹرکشن کے لیے, اور انٹرنیٹ پہ آپ اس کا ایڈورٹائز کر دیتے ہیں اس کو, تو وہ سورس کو اتنا میچ نہیں کر رہا, بیکاز جو مزدور خود ہے, ہاں اگر آپ کسی ایجنسی کے تھرو کر رہے ہیں, کسی طریقے سے کر رہے ہیں, دیٹ از اندر تھنگ. بٹ اگر آپ ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹس کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ آپ کو کنسٹرکشن کے لیے لیبر چاہیے, بٹ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کنٹری میں آپ کی جو لیبر ہے, جس قسم کی لیبر آپ کو چاہیے, اس کا انٹرنیٹ کا یوزیج ہی نہیں ہے, وہ انٹرنیٹ یوز ہی نہیں کرتی, یا آپ اپنی ویب سائٹ پہ دے دیتے ہیں کہ ہمیں لیبر چاہیے, اور آپ پھر اس میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں لیبر چاہیے جو ہمارے پاس 3 months کے لیے کام کرے, 4 months کے لیے کام کرے, یہ سارا کچھ لکھتے ہیں, ہر چیز اچھے طریقے سے بناتے ہیں, بٹ سورس ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ان کو اپروچ نہیں ٹھیک طریقے سے کیا, تو وہ مس میچ آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایسا میچ دیکھیں کہ جو پراپرلی اس کو, سورس کو اور جاب کی پوزیشن کو میچ کرے. پھر اب زیادہ تر جو جابز ہیں ان کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دا انٹرنیٹ اینڈ آئی ٹی is providing many new opportunities to recruit and causing company to revisit past recruiting practices. اب ریکروٹمنٹ میں بہت ساری ہیلپ جو ہمیں آج کل مل رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو اور آئی ٹی کے یوز سے مل رہی ہے. پلس ہم نے کیا کہا کہ آپ ریوزٹ کر سکتے ہیں اپنی کن چیزوں کو, پاسٹ ریکروٹنگ پریکٹسز کو, کہ پچھلے سال آپ نے جو ریکروٹمنٹ کی تھی اس کا ریکارڈ آپ کے پاس مینٹین ہوگا, اس کا ایڈ بنا ہوا آپ کے پاس مینٹین ہوگا, کتنے ایپلیکنٹس آئے تھے, کتنے سلیکٹ ہوئے تھے, اور کس قسم کے ایپلیکنٹس آپ کے پاس اٹریکٹ ہوئے تھے, کیا آپ نے اسپیسیفکیشن بنائی تھی, کس طریقے سے آپ نے ایڈ کو اٹریکٹیو بنایا تھا. تو یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے پچھلے سال یا پچھلی دفعہ جب ریکروٹمنٹ کر رہے تھے تو یہ غلطیاں کی تھیں, یہ پرابلمز آئی تھیں, اب ہم نیکسٹ ٹائم یہ پرابلمز نہیں کریں گے, دوبارہ سے اس کو سیم پرابلمز کو ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آئی ٹی نے اور انٹرنیٹ نے بہت ہیلپ کر دی ہے کہ سورسز کو اور جو کینڈیڈیٹس ہیں کیپیبل ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, لوکیٹ کرنے میں اینڈ اٹریکٹ کرنے میں. جو اب میجر سورسز ہم جن کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں وہ ہے انٹرنل سرچز ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈیٹیل میں. دین ہمارے پاس امپلائی ریفرلز ہیں, یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ کوئی امپلائیز آپ کے جو کرنٹ امپلائیز ہیں وہ ریفرنس کرتے ہیں, ریفر کرتے ہیں کسی اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے جاننے والے لوگوں کو, اپنے فرینڈس کو, کہ
یہ جاب اپرچونٹی ہے, اس کے لیے آپ اپلائی کریں, یا وہ کمپنی کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اس سے میچنگ کینڈیڈیٹ ہے, کیپیبل کینڈیڈیٹ ہے جو اس جاب کو پرفارم کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے ریفرلز بھی ہوتی ہیں اور پھر ریکمنڈیشنز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. دین ایکسٹرنل سرچز ہیں کہ ایکسٹرنل سرچز کون کون سی ہیں, ان کے فائدے کیا ہیں, نقصان کیا ہیں. پھر اگر آپ کے پاس نہ تو انٹرنل سرچ ہے, نہ ایکسٹرنل ہے, نہ امپلائی ریفرل ہے, تو پھر اس کے علاوہ بھی کچھ آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں. وہ کون کون سے ہیں اور ان کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ آف آل انٹرنل سرچز. انٹرنل سرچز میں آرگنائزیشنز دیٹ پروموٹ فرام ود ان, مطلب انٹرنل ہائرنگ, اپنے کرنٹ امپلائیز میں سے کسی کو پوسٹ پہ آپ نے ہائر کر لیا. Organizations that promote from within identify current employees for job openings. جو انٹرنل ہائرنگ ہوتی ہے, لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, ابھی پھر کرتے ہیں کہ جو انٹرنل ہائرنگ ہوتی ہے یا انٹرنل ہائرنگ کی آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس, اس میں ہم کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کرنٹ امپلائیز ہوتے ہیں, جو آلریڈی ہمارے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس مینیجر کی پوسٹ خالی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کیا ہیں, اسسٹنٹ مینیجرز, جو ان پہ امیڈیٹ لیول پہ کام کر رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ریپلیس کر سکیں. تو اس طریقے سے آپ جب انٹرنل کینڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں تو دیٹ از یور انٹرنل ہائرنگ. کس طریقے سے؟ بائی ہیونگ انڈیویجولز بڈ فار جابس. آپ کہتے ہیں کہ کون کرنا چاہتا ہے اور کون کس سیلری پہ کرے گا, کون اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا, اس پہ لوگ بڈ کرتے ہیں, اس پہ پھر وہ اپنی ایک قسم کی بولی لگاتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, میں اتنے پیسوں میں کروں گا, اتنے طریقے سے کروں گا, اتنا ٹائم دوں گا, تو بڈ کروا سکتے ہیں آپ لوگوں سے. ایک آپ کے پاس یہ آپشن ہے. دوسری آپشن کیا ہے؟ بائی یوزنگ دیئر ایچ آر مینجمنٹ سسٹم. ایچ آر مینجمنٹ سسٹم کی ہم نے ریفلیکشن ایک دیکھی تھی ہمارے پریویس لیکچرز میں, ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم, HRIS. وہ HRIS جو ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے پاس آلریڈی امپلائیز کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے, کیا ایجوکیشن ہے, کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا اسکل لیول ہے ان کا, یہ سارا ریکارڈ ہم نے کہاں رکھا ہوتا ہے؟ HRIS سسٹم میں, جو کہ ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے, سافٹ ویئر ہوتا ہے ایکسل کی شیٹ کی طرح, اس میں ہم سارا ریکارڈ مینٹین کیا ہوتا ہے. اور جب بھی ہمیں نیکسٹ کینڈیڈیٹ چاہیے ہوتا ہے انٹرنل ہائرنگ کے لیے, تو ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کو دیکھتے ہیں, انفارمیشن کو, اور اس میں سے اپنا نیکسٹ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو اس میں سے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. دین بائی یوٹیلائزنگ امپلائی ریفرلز. اب یہ انٹرنل ریفرنس بھی ہو سکتی ہے, ایکسٹرنل ریفرنس بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایک لیبر چاہیے کسی دوسری جگہ پہ, اور آپ اس کے سپروائزر کو بلا لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو جونیئرز ہیں جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان میں سے کس کو ریفر کریں گے کہ ہم اس کو کسی بھی جاب پہ جو اس کی بنتی ہے اس پہ شفٹ کر سکیں. تو وہ پھر ریفر کر دے گا کہ یہ جو ہے یہ امپلائی سب سے اچھا سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے, کیپیبل کینڈیڈیٹ ہے, اس کو آپ وہاں شفٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہے. دوسرا ریفرل یہ ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن کسی بندے کو, ریلیٹو ہے یا آپ کا فرینڈ ہے, تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میں ریفر کرتا ہوں کہ اس پوسٹ کے لیے اس کو رکھ لیا جائے. تو یہ آپ کے پاس انٹرنل سرچز میں سے ایک آپشن ہوتی ہے. انٹرنل سرچز کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز آف پروموٹنگ فرام ود ان انکلوڈز گڈ پبلک ریلیشنز. جو آلریڈی لوگ کام کر رہے ہیں ان کی آپس میں ریلیشن شپ تو ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے, ضرورت نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے بیہیویئر کا پتا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی عادتوں کا آپ کو پتا ہوتا ہے, تو پھر آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا. تو ریلیشن شپ ری بلڈ نہیں کرنی پڑتی. اسی جگہ پہ آن دی ادر ہینڈ اگر کوئی نیا امپلائی آتا ہے تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا, تو ایک یہ فائدہ ہو جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ مورال بلڈنگ اس کی آلریڈی ہوئی ہوتی ہے. جو ایکسیپٹیبل نارمز, ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے وہ آلریڈی اس کی نارمز سیٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو فائدہ ہے کہ دوبارہ سے آپ اس کو ٹرین اور اورینٹیشن اس کی نہیں کرنی پڑتی, بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر انکریجمنٹ آف ایمبیشس امپلائیز اینڈ ممبرز آف پروٹیکٹڈ گروپس. ایمبیشس امپلائیز وہ ہوتے ہیں جو بڑا ایمبیشنس رکھتے ہیں, بڑا ان کو شوق ہوتا ہے پروموٹ ہونے کا, زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا. تو ان کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ ان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ نیکسٹ پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور پروٹیکٹڈ گروپس کو بھی اگر آپ پروموٹ کرتے ہیں تو آپ کس چیز سے بچ جاتے ہیں؟
وہی ہم افرمیٹیو ایکشنز کر رہے ہیں, ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ہے, ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے, تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا فائدہ پہنچا دیتی ہے. دین اویلیبلٹی آف انفارمیشن آن ایگزسٹنگ امپلائی پرفارمنس. آرگنائزیشن کو اور کیا فائدہ ہے کہ آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ یہ امپلائی اچھا پرفارم کر رہا ہے, یہ امپلائی اچھا پرفارم نہیں کر رہا, تو آپ اسی کو پروموٹ کریں گے, اسی کو انٹرنل ہائرنگ کریں گے جس کو آپ کو پتا ہوگا اچھی پرفارمنس ہے. اور اگر وہ اچھی پرفارمنس کر رہا ہے تو دیٹ مینس وہ فیوچر میں بھی اچھی پرفارمنس کرے گا. بیکاز ایک فریز ہے کہ دا بیسٹ پریڈکٹر اور فور کاسٹنگ فار somebody's future behavior is his or her past behavior. کہ اگر وہ پاسٹ میں اچھا کرتا آ رہا ہے تو وہ فیوچر میں بھی اچھا کرے گا, تو پروڈکٹ بھی ہو جاتا ہے آپ کو کہ فیوچر میں اس کی پرفارمنس اور اس کا morale اور اس کا جو ہے موٹیویشن وہ صحیح رہے گی, آپ کے لیے فائدہ ہوگا آرگنائزیشن کے لیے, تو یہ ایک فائدہ ہے. دین کاسٹ سیونگ. اگر آپ باہر سے وہی امپلائی لے کے آتے ہیں تو کاسٹ سیونگ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. نہ تو آپ کو ایڈورٹائز شاید کرنا پڑے, نہ آپ کو اس کو زیادہ انٹرویوز کرنے پڑے, نہ آپ کو سلیکشن پروسیس کرنا پڑے, نہ ٹیسٹ لینے پڑے, تو آپ تھوڑا ایزیلی کر سکتے ہیں, اس میں کاسٹ کی بھی سیونگ ہو سکتی ہے. دین انٹرنل کینڈیڈیٹس نالج آف دی آرگنائزیشن. یہ آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے ٹریننگ نہیں دینی پڑتی, دوبارہ سے اورینٹیشن نہیں دینی پڑتی, اس کو آلریڈی سب کچھ پتا ہے. اور اس نے کیا کرنا ہے, ایک آفس سے اٹھنا ہے, دوسرے آفس میں چلے جانا ہے, اور ایک جاب ڈسکرپشن کو چھوڑ کے دوسری جاب ڈسکرپشن کو فالو کرنا شروع کر دینا کہ یہ ڈیوٹیز ہیں, یہ کام کرنے, یہ فنکشنز ہیں. تو اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. باقی ساری چیزوں کا نالج اس کو آلریڈی ہوتا ہے کہ بلڈنگ کیسی ہے, ہیرارکی کیسی ہے, کلچر کیسا ہے, تو یہ آرگنائزیشن کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے. دین دی اپرچونٹی ٹو ڈیولپ مڈ اینڈ ٹاپ لیول مینیجرز. اگر آپ انٹرنل پروموشنز کرتے رہتے ہیں, انٹرنل ہائرنگ کرتے رہتے ہیں, تو آپ کا ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ بڑے اچھے جو ہے مڈ لیول مینیجرز اور ٹاپ لیول, 3 لیول آف مینیجرز ہم نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی, کہ آپ اچھے لیڈرشپ کی پوسٹ پہ لوگوں کو لے جا سکتے ہیں. بیکاز انٹرنل ہائرنگ ہوتے ہوتے, ان کی لرننگ ہوتے ہوتے وہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, اینڈ میں آپ اچھی کی پوزیشنز جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کچھ ایڈوانٹیجز آپ کو ہیں جو آپ انٹرنل ہائرنگ سے, انٹرنل سرچز سے کرتے ہیں. اب ڈس ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے؟ پاسبل انفیریورٹی آف انٹرنل کینڈیڈیٹس. کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس کا ایک پیئر ہے, وہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ, اب ایک جو ہے وہ پروموٹ ہو گیا, دوسرا پروموٹ نہیں ہوا, تو جو پروموٹ نہیں ہوتا اس کو لو فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی, انفیریورٹی کمپلیکس میں جا سکتا ہے, وہ اپنے آپ میں سے اپنے آپ ڈی موٹیویٹ ہو سکتا ہے, برا فیل کرنا شروع کر سکتا ہے اپنے آپ میں کہ وہ پروموٹ ہو گیا اور میں پروموٹ کیوں نہیں ہوا. تو اس وجہ سے کیا ہے, پاسبلی انفیریئر کمپلیکس جو ہے اس میں انسان جا سکتا ہے. یہ ایک اس میں ہے فیلنگ لو ان رینک, کیونکہ پہلے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے, اب کیا کر رہے ہیں, اب اس سے نچلے لیول پہ کام کریں, اب ہو سکتا ہے وہ آپ کا باس ہے. تو اس طریقے سے یہ پرابلم. دین ان فائٹنگ اینڈ مورال پرابلم. یہ کیا ہے, جب کانفلکٹ بٹوین ممبرز آف دا سیم گروپ آ جاتا ہے, کئی دفعہ یہ بھی آ جاتا ہے. یہ انٹرنل ہائرنگ جب آپ کرتے ہیں تو آلریڈی جو کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی کنٹینیو کرتے رہتے ہیں, اور نئے کانفلکٹس بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز ایوری بڈی از ڈفرنٹ, ایوری بڈی ہیز گاٹ اے ڈفرنٹ مائنڈ, تو اس سے کانفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے. یہ کچھ تھوڑے سے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. امپلائی ریفرلز, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا کہ اس کے نقصان کیا ہیں, فائدے کیا ہیں. تھوڑے سے اس کے ایڈڈ جو ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. کرنٹ امپلائیز کین بی آسکڈ ٹو ریکمینڈ ریکروٹس. جو کرنٹ امپلائیز آپ کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفر کریں کہ کون سے کینڈیڈیٹس ہم نئے ریکروٹ کریں, کہاں سے پول بنائیں. اگر ان کے جاننے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں, وہ ان کو ریفر کر دیتے ہیں کہ یہ میری ریفرنس سے آپ اس کو ریکروٹ کر لیں, اور پھر اگر سلیکشن ہوتی ہے تو وہ جاب پہ آ سکتا ہے. اس میں ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ دا امپلائیز موٹیویشن ٹو میک اے گڈ ریکمینڈیشن. اگر آپ کسی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں آلریڈی, تو آپ کو یو ول فیل موٹیویٹڈ, آپ کو بڑا اچھا فیل ہوگا کہ میں کسی کو ریکمینڈ کر رہا ہوں. تو اس کا جو ہے ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ ریکمینڈیشن بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے فائدہ یہ دیکھا کہ دا اویلیبلٹی آف ایکوریٹ جاب انفارمیشن فار دا ریکروٹ. اب ایک ریکروٹ جو ہے جس نے اپلائی کرنا ہے ابھی اس جاب کے لیے, اس کے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو ریفرنس کر رہا ہوتا ہے, ریفر کر رہا ہوتا ہے, اس کو ساری انفارمیشن بڑے اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کہ اس جاب میں
یہ ایڈوانٹیجز ہیں، یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں. تو یہ ایک اچھا جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے. دین امپلائی ریفرلز ٹینڈ ٹو بی مور ایکسیپٹیبل applicants. Why? To be more likely to accept an offer and to have a higher survival rate. Because جو اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے اور یہ نیڈی ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، تو وہ آفر ایکسیپٹ کرنے کے لیے زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، پلس اس کا سروائیول ریٹ جو ہے وہ بھی نارملی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. ناؤ امپلائی ریفرلس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کچھ، وہ کیا کیا ہیں؟ اٹ انکلوڈز دا پاسبلٹی آف فرینڈشپ بینگ کنفیوزڈ ود جاب پرفارمنس. آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے، جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ریفرنس سے آیا ہوا ہے، وہ اگر جاب پہ آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس نے ریفر کیا وہ اس کا باس ہو، اور باس بھی ہے اور فرینڈ بھی ہے، تو کچھ کانفلکٹ پیدا کر سکتے ہیں. پلس دا پوٹینشیل فار نیپوٹزم. نیپوٹزم خود کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے؟ پہلے نیپوٹزم کے کانسیپٹ کو سمجھیں. نیپوٹزم کہتے ہیں جب آپ اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے فرینڈز کو فیور کرتے ہوئے جابز دلواتے ہیں. جس طرح کئی پولیٹیکل پارٹیز کئی دفعہ کر سکتی ہیں کہ اپنے جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، اپنے فرینڈز ہیں، ان کو جاب دلوا دیتی ہیں. تو اس میں کیا وائلیٹ ہوتا ہے؟ ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی وائلیٹ ہو جاتی ہے، رولز وائلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ فیوریٹزم کرتے ہیں آن دا بیسس آف یور فرینڈشپ اینڈ آن دا بیسس آف یور ریلیٹیوز. تو یہ نیپوٹزم ہوتی ہے. اس میں جو ریفرلز ہوتے ہیں ان میں یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیپوٹزم نہ ہو جائے، کہ اپنے ریلیٹیوز کو لوگ آگے لے کے آ رہے ہیں اور دوسرے کے ریلیٹیو کو یا دوسرے جو عام اپلیکنٹس ہیں ان کو لوگ کوئی فیور نہیں کر رہے. تو یہ ایک اس میں پرابلم آ سکتا ہے. اوکے، نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس، اس میں ایکسٹرنل سرچز میں ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں. ایڈورٹائزمنٹس مسٹ ڈیسائیڈ ٹائپ اینڈ لوکیشن آف ایڈ. پہلے تو آپ نے لوکیشن اور ٹائپ جو ہے کہ کس ٹائپ کا ایڈ دینا ہے، نیوز پیپر ایڈ ہے، انٹرنیٹ ایڈ ہے، ریڈیو ایڈ ہے، کس طریقے کا ایڈ ہے، پلس لوکیشن آف دی ایڈ کہ کس جگہ کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کہاں کہاں آپ یہ بیچنا چاہ رہے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا، ڈیپینڈنگ آن جاب کہ کس قسم کی جاب ہے. جیسے ہم نے پہلے اگزامپل آپ کو بتائی کہ اگر آپ ایک لیبر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ یوز نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ سورس جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہوگا، وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس کے لیے سورس آپ کو اور ڈائریکٹلی اس کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ اس طریقے سے جاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایڈ یوز کریں گے اور کیا چینل ہوگا اس کا کمیونیکیشن کا. دین ڈیسائڈز ویدر ٹو فوکس آن جاب ڈسکرپشن کہ جاب ڈسکرپشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے یا کہ جاب اسپیسیفکیشن پہ کرنا ہے. اب جاب اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ایپلیکنٹ کے لیے ہوتی ہے کہ ایپلیکنٹ کس طریقے کا آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور جاب ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ جاب کے بارے میں ہوتی ہے کہ جاب واٹ دس جاب انٹیلز، اس جاب کے اندر کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا اور کینڈیڈیٹ کس طرح کا سوٹیبل ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے جاب اسپیسیفکیشن. اب 3 اس کے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. رسپانس ریٹ کو، رسپانس ریٹ سے کیا ہماری مراد ہے کہ آپ نے ایڈ دیا، 100 لوگوں نے اپلائی کیا، آپ نے دوبارہ ایڈ دیا کسی اور ایڈ اس کے لیے جاب کے لیے، تو 200 لوگوں نے اپلائی کیا. اب جو پہلے آپ نے ایڈ دیا تھا 100 کا، اس کا رسپانس ریٹ کم تھا، لیکن دوسرا جو آپ نے ایڈ دیا اس کا رسپانس ریٹ زیادہ تھا بیکاز 200 پیپل اپلائیڈ، اور یہ رسپانس ریٹ کم ہے بیکاز 100 پیپل اپلائیڈ. تو یہ رسپانس ریٹ ہوتا ہے کہ کتنے ایپلیکنٹس جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ایک ایڈ کے پیچھے اس کو دیکھ کے. تو رسپانس ریٹ کو چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں وہ دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دی آرگنائزیشن کہ آرگنائزیشن کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے. اگر اچھی ہے تو لوگ اپلائی کریں گے زیادہ سے زیادہ، اگر اچھی نہیں ہے تو لوگ نہیں اپلائی کریں گے. لیبر مارکیٹ کنڈیشنز، اگر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے، تو دے ول بی لوکنگ فار جابز. تو رسپانس ریٹ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا بیکاز مینی پیپل آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. وہ فارغ ہیں، وہ کچھ کر نہیں رہے، ان کے پاس جابز نہیں ہے، تو وہ جابز کے لیے زیادہ رسپانس ریٹ آپ کو آئے گا. یہ مارکیٹ کنڈیشن اگر آپ کی ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. دین دا ڈگری ٹو وچ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آر لسٹڈ.
ڈگری ٹو وچ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس آر لسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتنا اس کو کس ڈگری پہ لکھا ہوا ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے ایک لکھ دیا کہ آپ کو اسکلڈ لوگ چاہیے, یا آپ نے صرف اسکلڈ لکھا ہے. آپ نے ایک جگہ پہ لکھ دیا انسکلڈ لوگ چاہیے, اور تیسری جگہ پہ لکھ دیا ہائیلی اسکلڈ لوگ چاہیے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ ریکوائرمنٹ کی ڈگری کو چینج کر رہے ہیں. پھر ایجوکیشن میں دیکھتے ہیں, اگر آپ نے لکھ دیا کہ وی نیڈ کالج گریجویٹس, وی نیڈ یونیورسٹی گریجویٹس, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ڈگری میں فرق لے کے آ رہے ہیں. پھر یونیورسٹی گریجویٹس میں آگے مزید ڈگریز ہیں کہ ڈو یو نیڈ بیچلرز, ڈو یو نیڈ 16 years of education, do you need 14 years of education, or do you need 18 years of education, or do you need more than that, آپ کو پی ایچ ڈیز چاہیے, آپ کو ایم فلز چاہیے, آپ کو ماسٹرز چاہیے, آپ کو بیچلرز چاہیے. تو دس از اے ڈگری آف ریکوائرمنٹ کہ کس ڈگری پہ آپ ریکوائرمنٹس جو ہیں لسٹ کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یونیورسٹی گریجویٹس چاہیے, اس میں ماسٹرز لیول کے بھی آ جائیں گے, بیچلر لیولز کے بھی آ جائیں گے, ایم فل لیول کے بھی آ جائیں گے, تو آپ نے رسپانس ریٹ آبویسلی آپ کا زیادہ آئے گا, بیکاز ہر لیول کے لوگ اپلائی کر رہے ہوں گے. اگر آپ نے لکھا ہوگا کہ صرف ماسٹرز چاہیے تو بیچلرز والے ریسٹرکٹ ہو گئے, بیکاز آپ نے ڈگری ڈیفائن کر دی ہے. تو اس سے بھی رسپانس ریٹ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے لسٹڈ کی ہیں ریکوائرمنٹس, اس طریقے سے رسپانس ریٹ میں جو ہے وہ ڈفرنس آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ ہے بلائنڈ باکس ایڈز کانسیپٹ. کچھ آرگنائزیشنز because of their legal requirement اور because of their other requirements جب ایڈورٹیزمنٹ دیتی ہیں تو اس پہ اپنا نام, اپنا لوگو, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن, اپنا ایڈریس مینشن نہیں کرتی. کیسے نہیں کرتی؟ وہ لکھ دیتی ہیں کہ a well reputed organization requires some candidates of following qualification, ماسٹرز کیا ہو, یہ وہ ساری اسپیسیفک, اینڈ پھر وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ پلیز فل دا فارم جو انہوں نے ساتھ دیا ہوتا ہے, اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن فل کر کے اس جاب کے لیے پوسٹ باکس اتنے نمبر پہ بھیجتے ہیں. بیکاز پوسٹ باکس جو ہے وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا, باکس نمبر جو ہے اس کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیتی. تو جو کمپنیز اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ایڈورٹیزمنٹ میں نہیں دیتی اور نہیں بتاتی کہ وہ کس آرگنائزیشن کی جاب آئی ہے, ان کو ہم بلائنڈ باکس ایڈز کہتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. دین ایکسٹرنل سرچز اب ہماری ساتھ ہوتی ہیں. امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں. امپلائمنٹ ایجنسیز سے کیا مراد ہے؟ ایک تو پبلک ہوتی ہیں یا پرائیویٹ ہوتی ہیں. پبلک کیا ہے؟ پبلک اور اسٹیٹ امپلائمنٹ سروسز فوکس آن ہیلپنگ ان امپلائڈ انڈیویجولز ود لوور اسکل لیول ٹو فائنڈ جاب. اب آپ کو مارکیٹ کا ایک کانسیپٹ ہوگا. یہاں اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک مارکیٹ کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک مینوفیکچرر ہے, فار ایگزامپل ایک ڈرنک ہے, کوکو کولا یا پیپسی ہے. یہ ڈرنک بنانے والی کمپنی جو ہے یہ ڈرنک بنا کے کہاں لے کے آتی ہے؟ مارکیٹ میں لے آتی ہے. وائی؟ یہ ہمیں ڈائریکٹلی کیوں نہیں سیل کرتی؟ مجھے چاہیے, آپ کو چاہیے, بہت سارے اس کے کسٹمرز ہیں, یہ ڈائریکٹلی ہمیں سیل کیوں نہیں کرتی؟ بیکاز اتنا ہیڈیک اور اتنا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس کو پیپسی کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا ہم جو ہیں ہم کیوں نہیں جا کے ڈائریکٹلی اسے لے لیتے؟ ہم کسٹمرز ہیں. اب ہم اس مارکیٹ سے جا کے یہ پیپسی, یہ کوک یا کوئی بھی پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک جگہ پہ وہ چیز جنریٹ ہو رہی ہے, کسٹمر کو پتا ہے کہ یہاں سے ملنی ہے, اور فیکٹری کو پتا ہے, مینوفیکچرنگ فیکٹری کو, کہ یہاں ہم نے اس کو سپلائی کرنا ہے. اسی طریقے سے جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے ایک آلریڈی پول بنایا ہوتا ہے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کا. اب ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کو جاب چاہیے, اب وہ پوری دنیا کی اخبار تو نہیں دیکھ سکتا, پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو تو نہیں دیکھ سکتا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی ایجنسی کے ساتھ اپنے آپ کو افیلیٹ کرا دیتا ہے, اپنی اپلیکیشن ایجنسی کو بھیج دیتا ہے. اب اسی طریقے سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کو کینڈیڈیٹس چاہیے, ریکروٹ کرنے ہیں اس نے,
تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈ بھی دے, انٹرنیٹ پہ بھی دے, لیکن پوٹینشیل کینڈیڈیٹ اس کو شاید نہ دیکھ سکیں. تو آلریڈی جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کا پول ایک بنا ہوتا ہے کس جگہ پہ, ایجنسیز کے ساتھ, ریکروٹمنٹ, آن لائن ریکروٹمنٹ جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں, فرمز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ. تو وہ آپ کو وہاں سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس آلریڈی بنے بنایا پول ایک مل سکتا ہے. اس طریقے سے ان میں دو قسم کی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں, پبلک اور پرائیویٹ. پرائیویٹ کا آبویسلی کام ہوتا ہے منی میکنگ کا, پروفٹس بنانے کا, بیکاز وہ فی چارج کرتی ہیں, اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے پبلک دیکھتے ہیں. پبلک آپ دیکھیں کہ پبلک اور اسٹیٹ امپلائمنٹ سروسز فوکس آن ہیلپنگ ان امپلائڈ انڈیویجولز ود لوور اسکل لیول ٹو فائنڈ جابس. اب ان امپلائمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اس سے اکانومی آپ کی نیچے جا رہی ہوتی ہے اور جی ڈی پی نیچے جا رہا ہوتا ہے, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. تو وہ خود ایک ایجنسی بنا دیتی ہے, پبلک ایجنسی اسٹیٹ بنا دیتی ہے, جہاں وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو اکٹھا کر کے رکھتی ہے اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جابس کے لیے بھیج دیتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کے پاس پرائیویٹ امپلائمنٹ ایجنسیز, وہ کیا کرتی ہیں, دے پرووائڈ مور کمپریہنسو سروسز اینڈ آر پرسیوڈ ٹو آفر پوزیشنز اینڈ ایپلیکنٹس آف اے ہائر کیلیبر. پبلک جو ہے لو اسکل لیول کے لیے زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں کام, بیکاز ان کو جابز نہیں مل رہی, تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جابز مل جائے. جو پرائیویٹ ہیں وہ ہائی لیول اس کے لیے کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریزن کیا ہے, فی میں بی پیڈ بائی امپلائر, امپلائی اور بوتھ. اب اگر میں نے اپنی سی وی کسی امپلائمنٹ ایجنسی کو دی ہوئی ہے اور وہ مجھے جاب لے دیتے ہیں, تو میں اس کو کوئی نہ کوئی فیس پے کروں گا. وہ جو فی پے کرنی ہے آپ نے, وہ اس امپلائمنٹ ایجنسی کو فائدہ ہو رہا ہے, وہ اس کا ریونیو آ رہا ہے, اس کو پروفٹ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اگر ایز این آرگنائزیشن مجھے کینڈیڈیٹس چاہیے, پوٹینشیل کینڈیڈیٹ چاہیے, وہ میں امپلائمنٹ ایجنسی سے لیتا ہوں, تو میں ان کو کوئی نہ کوئی فی پے کرتا ہوں اس پول کو بنانے کے لیے, ان کیپیبل کینڈیڈیٹس کو ریکروٹ کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے آپ کی امپلائمنٹ ایجنسیز بھی جو ہیں وہ کام آ سکتی ہیں آپ کے. امپلائمنٹ ایجنسیز میں ہوتا کیا ہے کہ مینجمنٹ کنسلٹنگ ہوتی ہے, کہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بھی وہ دیکھ دیتے ہیں. ایگزیکٹو سرچ اور ہیڈ ہنٹر فرمز اسپیشلائز ان ایگزیکٹو پلیسمنٹس اینڈ ہارڈ ٹو فل پوزیشنز. کئی دفعہ آپ نے ایگزیکٹوز کو لینا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ فلانی کمپنی میں یا فلانی ایجنسی میں اس لیول کا ایگزیکٹو جو ہے وہ شاید ہمیں مل جائے, تو آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ہارڈ ٹو فل جو پوزیشنز یا ویکنسیز ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو نارملی آپ کو مارکیٹ میں شاید کینڈیڈیٹ وہ نہ ملے. وہ ہارڈ ٹو فل جو ہے پوزیشنز ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایکسپرٹ جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس آلریڈی لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہیں. They charge employers up to 35% of the first year salary. اتنا زیادہ ہائی چارج کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایئر کی سیلری کتنی ان کے ساتھ جو ہے وہ طے کی ہے, اس پوزیشن کی کتنی سیلری ہے. لیٹ سپوز کہ 10 لاکھ روپیہ 1 ملین جو ہے روپیز وہ اس کی سیلری ہے اس کینڈیڈیٹ کی, جو پورے سال میں اس کو ملے گی 12 منتھس میں. اب اس کا 35% جو ہے وہ آپ کی صرف ایجنسی لے جائے گی, which is going to be 350,000 rupees. تو 3,50,000 روپیہ اس میں سے آپ کی ایجنسی لے جائے گی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ادروائز بھی کاسٹ سیو ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ایجنسی اپنے پیسے بنا لیتی ہے اور آپ کو اپنا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. ہیو نیشن وائڈ کانٹیکٹس. اب ہو سکتا ہے ایک کمپنی جو ہے وہ کنٹری سے باہر کانٹیکٹ اس کے لیے کرنا مشکل ہو, پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کو لوکیٹ کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, ٹریک کرنا مشکل ہو, تو ان ایجنسیز کے تھرو, بیکاز ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ نیشن وائڈ کانٹیکٹس ہوتے ہیں, دوسری نیشن میں بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ایزیلی یہ پول بنا کے دے سکتے ہیں کیپیبل کینڈیڈیٹس کا. ڈو تھورو انویسٹیگیشن آف دا کینڈیڈیٹس. انہوں نے آلریڈی اس کینڈیڈیٹ کی انویسٹیگیشن, بیک گراؤنڈ چیک, اسکل چیک, کوالیفیکیشن چیک سارا کیا ہوتا ہے, تو آپ کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, آپ کی کاسٹ سیونگ ہو جاتی ہے اور آپ کو ہیڈک نہیں ہوتا اور آپ کو ٹائملی آپ کا امپلائی جو ہے وہ مل جاتا ہے. اب آ جاتے ہیں جو مزید ایکسٹرنل سورسز ہیں, جس میں اسکولز ہیں, کالجز ہیں اینڈ یونیورسٹیز ہیں. اس کو بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں, مزید اس کو دیکھتے ہیں. may provide entry level or experienced workers through their placement services. ہر یونیورسٹی میں جو ماڈرن یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک کریئر آفس ہوتا ہے یا پلیسمنٹ آفیسر ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے,
پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کا پول بنایا جاتا ہے. ان لوگوں نے MBAs کیے ہوئے ہیں, ان کا ایک پول بنا ہوا ہے. یہ انجینئرز ہیں, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ان کا ایک پول بنا ہوا ہے. تو وہ اپنے پاس اس طرح کے پولز آلریڈی جنریٹ کر کے رکھتا ہے فریش گریجویٹس کے, یا آلریڈی جو کام کر رہے ہیں مارکیٹ میں ان کے اپنے گریجویٹس یونیورسٹی کے. جب ضرورت پڑتی ہے کسی آرگنائزیشن کو تو وہ ڈائریکٹلی ان سے کانٹیکٹ کرتی ہے اور وہ ان کو اس قسم کا پول جو بنایا ہوتا ہے وہ ان کو دے دیتی ہے. اس طریقے سے اسکول اور یونیورسٹیز بھی ہیلپ کر سکتی ہیں, لیکن جو ڈس ایڈوانٹیج ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ انٹری لیول پوزیشنز کے لیے صرف ہوتے ہیں, آپ سینئر پوزیشنز اسے فل نہیں کر سکتے. may also help companies establish cooperative education assignments and internships. Internships بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کس چیز کا, ریکروٹمنٹ کرنے کا. بیکاز انٹرنشپ آپ کتنی دیر کے لیے آفر کر رہے ہوتے ہیں, 1 month 1.5 months. تھوڑی سی کاسٹ آتی ہے. ایک تو وہ جو گریجویٹ ہے آپ کے لیے کام کرتا ہے آ کے, دوسرا آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ گریجویٹ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے, کیا اس نے پرفارم اچھا کیا ہے, کیا اس نے کلچر میں اپنا پارٹ ادا کیا, کیا اس نے کچھ آئیڈیاز نئے لے کے آیا. اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو نیکسٹ آنے والی جابس میں سے کچھ جابس آفر کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ کمپنیز کو یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اسکولز اور یونیورسٹیز سے انٹرنشپ کے لیے لوگ اٹھا لیتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہے اور اس میں آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. دین ایکسٹرنل سرچز. پروفیشنل آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں کہ پبلش کر دیتی ہیں روسٹرز پہ ویکینسیز, اپنے نوٹس بورڈ پہ اور ادھر ادھر ویکینسیز کو پوسٹ کر دیتی ہیں, تاکہ یا ویب سائٹ بنائی ہوئی تو اس کے روسٹر پہ اس کو پوسٹ کر دیا, وہاں جو بھی پوٹینشیل اپلیکنٹس ہیں وہ آ کے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر پلیسمنٹ سروسز ایٹ میٹنگز, ڈفرینٹ میٹنگز پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سوٹیبل کس کمپنی کے لیے ہو سکتا ہے, اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, بہتر طریقے سے ریکروٹ کر کے کسی کمپنی میں بھیج سکتے ہیں. دین کنٹرول دا سپلائی آف پرسپیکٹو ایپلیکنٹس. ان لوگوں نے ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کتنی سپلائی ہے ایپلیکنٹس کی, اور اس حساب سے ان کو کنٹرول کر کے چلنا ہوتا ہے کہ جتنی سپلائی چاہیے اتنی ہی سپلائی رکھتے ہیں, اوور لوڈ نہیں کرتے آرگنائزیشنز کو. پروفیشنل آرگنائزیشنز آلسو انکلوڈ لیبر یونینز. لیبر یونینز بنی ہوتی ہیں جہاں لیبر اپنے آپ کو رجسٹر کراتی ہے, ممبر ہوتی ہے. وہ بھی ہیلپ کرتی ہیں کہ کوئی امپلائی اگر جس کے پاس کام نہیں ہے اس کو وہ کام دلوا دیتی ہیں دوسری طرف, اور اگر کسی اور امپلائی کے پاس کام نہیں ہے, اس کو کوئی ریٹائر ہو گیا کچھ ہو گیا, تو ان کو پھر یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر دیتی ہیں یہ آرگنائزیشنز کو. اب یہ کچھ اور کانسیپٹس ہیں ایکسٹرنل سرچز کے. اس میں انسولیسیٹڈ جو ایپلیکنٹس ہیں وہ کس طریقے سے ہیں, ان کو ہم واک ان انٹرویوز بھی کہتے ہیں, یا واک ان کینڈیڈیٹس بھی کہتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو بہت جلدی امپلائیز چاہیے ہوتے ہیں, اور آپ یہ نہیں کرتے کہ پہلے ایڈورٹائز یہ کریں کہ آپ اپلیکیشن جمع کریں, پھر آپ ان کو ٹیسٹ کے لیے بلائیں, پھر آپ ان کو انٹرویو کے لیے بلائیں, اور نہ ہی ان جابس کے لیے ٹیسٹ کی زیادہ شاید ضرورت ہوتی ہے. تو آپ یہ ایڈورٹائز کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اس پوزیشن کے لیے یہ اس کی اسپیسیفکیشن ہے, یہ اس کی ڈسکرپشن ہے, اس ٹائم پہ اس کے واک ان انٹرویوز ہوں گے. واک ان انٹرویوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرویو کے لیے کال نہیں آتی اسپیشل, آپ اس جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے سیدھے کمپنی میں جاتے ہیں اور جا کے انٹرویو دے دیتے ہیں. جو انہوں نے ٹائم بتایا ہوتا ہے اس ٹائم فریم میں آپ جا کے انٹرویو دیتے ہیں, اور سلیکشن یا ریجیکشن جو ہے وہ آپ کو بعد میں پتا چل جاتا ہے. تو یہ جو انسولیسیٹڈ ایپلیکیشنز ہیں, they may provide a stockpile of prospective applicants if there are no current openings. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرنٹ اوپننگ تو آپ نے فل کر لی, لیکن باقی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں جو واک ان انٹرویوز آپ نے جن سے انٹرویو کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی اور پوسٹ کے لیے آپ کو سوٹیبل لگیں, لیکن ابھی وہ پوسٹ ایڈورٹائز نہیں ہوئی, ابھی وہ پوسٹ ویکنٹ نہیں ہوئی, لیکن آپ کے پاس ایک اسٹاک پائل بن گئی, آپ کے پاس ایک ڈیٹا بن گیا جس کو آپ فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں. تو واک ان انٹرویوز آپ کو یہ فائدہ دے سکتے ہیں. دین سائبر اسپیس ریکروٹنگ ہے. سائبر obviously to do something with your internet. تو سائبر اسپیس ریکروٹنگ میں کیا کرتے ہیں, nearly 4 out of 5 companies use the internet to recruit employees. Commercial job posting services continue to grow. انٹرنیٹ کا جو یوزج ہے, this is for obviously developing countries. ہمارے لیے شاید یہ نہ ہو, جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے شاید نہ ہو, لیکن یہ جو سائبر اسپیس ریکروٹنگ کا سسٹم ہے یہ 5 out of 4 کمپنیز جو ہیں وہ ابھی یوز کر رہی ہیں.
اس کو یوز کر کے وہ اپنا پراپر جو ہے اس سے اپنی ریکروٹمنٹ چینلز کے تھرو ریکروٹ کر رہی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ اپلائی کروا دیں, انٹرنیٹ سے پول بنا لیں اور انٹرنیٹ پہ انٹرویو لے لیں, ویڈیو کانفرنسنگ کروا لیں, اس پہ انٹرویو کر لیں, انٹرنیٹ پہ آن لائن ٹیسٹ لے لیں. تو اس طریقے سے جو سائبر اسپیس ریکروٹنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ریکروٹنگ آلٹرنیٹیوز ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ٹیمپرری ہیلپ سروسز ہیں پہلے تو, جس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپرری امپلائیز ہیلپ آرگنائزیشنز میٹ شارٹ ٹرم فلکچویشن آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ نیڈس. آپ کو ایک دم سے شارٹیج ہو گئی ہے, سڈن شارٹیج ہو گئی ہے امپلائیز کی اور آپ کو کام کرنا ہے, تو کیا ٹیمپرری ہیلپ سروسز ہوتی ہیں جو آپ کو ٹیمپرری امپلائیز دے دیتی ہیں, وہ آپ کا کام کرتے ہیں کچھ مہینوں کے لیے, کچھ ٹائم کے لیے, اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں, ٹیمپرری ہوتے ہیں, دے آر ناٹ پرماننٹ, دے آر ناٹ آن کانٹریکٹ ود یو. پھر دوسرا جو سورس ہے اس کا وہ کیا ہے کہ اولڈر ورکرز کین آلسو پرووائڈ ہائی کوالٹی ٹیمپرری ہیلپ. اولڈر ورکر کیا ہے؟ جو آپ کا ریٹائر ہو گیا ہوا ہے, اولڈ ہے, 60 ہے, بٹ ہی کین اسٹل ورک, شی کین اسٹل ورک. وہ آپ کو بہت اچھی ہیلپ دے سکتے ہیں کہ وہ پارٹ ٹائم آ جائیں, ٹیمپریریلی تھوڑے ٹائم کے لیے آ جائیں, اور آ کے آپ کی جو سڈن شارٹیج ہوئی ہے, ایک دم سے جو شارٹیج ہو گئی ہے امپلائیز کی, اس کو وہ فلفل کر دیتے ہیں. تو یہ ٹیمپرری ہیلپ سروسز ہوتی ہیں, انہوں نے ان لوگوں کا آلریڈی پول جنریٹ کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کے لیے ریکروٹ کر کے آپ کے پاس ایک پول بنا کے دے سکتے ہیں کہ یہ امپلائیز جو ہیں یہ ٹیمپریریلی اویلیبل ہیں, اور یہ امپلائیز اولڈ ہیں بٹ دے آر آلسو اویلیبل, دے آر فزیکلی اوکے, دے آر مینٹلی اوکے, دے کین ورک فار آن دا ٹیمپرری بیسز. تو یہ ٹیمپرری ہیلپ سروسز ہیں. دین امپلائی لیزنگ کا ایک کانسیپٹ ہے. لیزنگ میں نارملی جو ہم پراپرٹی کو لیز کرتے ہیں, شاپس کو لیز کرتے ہیں, بہت ساری لیزنگ ہوتی ہے جس میں کارز کو لیز کرتے ہیں بینک سے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سرٹن اماؤنٹ چارج کرتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم کے لیے امپلائی کو ہائر کر لیتے ہیں, یا جو جس طرح آپ کو اگر امپلائی چاہیے ایک آرگنائزیشن کو, تو وہ لیزنگ پہ امپلائی کو لے لیتی ہے, اور جو امپلائمنٹ ایجنسی ہے جو امپلائمنٹ لیز کر رہے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں یا امپلائی کو پیسے دے دیتے ہیں. تو کچھ ٹائم کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے لیزنگ ہو جاتی ہے. کس طریقے سے؟ ٹرینڈ ورکرز آر امپلائڈ بائی اے لیزنگ کمپنی وچ پرووائڈز دیم ٹو امپلائرز وین نیڈیڈ فار اے فلیٹ فی. کچھ فی چارج کرتے ہیں اور آپ کو امپلائی دے دیتے ہیں جو آلریڈی ٹرین ہوتا ہے, آپ کو اس کو ٹریننگ نہیں کرنی پڑتی. فار ایگزامپل آپ کو پھر وہی بات ہے کہ کمپیوٹر ٹائپسٹ چاہیے, ایک دم سے چاہیے, آپ اس کی ٹریننگ نہیں کر سکتے, اس کی اورینٹیشن نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کرتے ہیں دوسری آرگنائزیشن کو کہہ دیتے ہیں یا امپلائی لیزنگ ایجنسی کو کہہ دیتے ہیں جس کے پاس آلریڈی ٹرین کمپیوٹر ٹائپسٹ پڑا ہوا ہے, فارغ ہے, ناٹ ورکنگ, اس کو وہ دیں گے, آپ کو لیز کریں گے, آپ ان کو ایک فلیٹ فی دیں گے کہ اتنا اماؤنٹ ہم پے کریں گے, ہمارا کام یہ کر دے. تو اس طریقے سے لیزنگ ہو جاتی ہے. دین اٹ ٹپیکلی ریمینز ود دا آرگنائزیشن فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. اگر وہ کام ٹھیک کرتا ہے تو وہ آرگنائزیشن کے ساتھ لانگر پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کا کانسیپٹ. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے فنکشنز, بہت سارے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیٹ سپوز آپ کے پاس ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, نیسلے کی کمپنی ہے مینوفیکچرنگ کی, اور وہ کچھ پروڈکٹس, ملک ہے, یوگرٹ ہے, یہ چیزیں مینوفیکچر کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں, اور جب وہ چیزیں مینوفیکچر کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو لوڈنگ کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک ٹرک پہ لوڈ کرنی ہے وہ چیزیں. اس لوڈنگ کے لیے ان کو کیا چاہیے؟ لوڈرز چاہیے, جو لوگ کسی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھیں, یا مشین کو یوز کرنا جانتے ہو, مشین سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ ٹرک میں لوڈ کر دیں تاکہ وہ مارکیٹ میں پہنچ سکے. اب اس کام کے لیے ایک طریقہ آپ کے پاس جو جنرل ہے, نارمل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 100 لوڈرز چاہیے, آپ کو 30 چاہیے, آپ کو 50 لوڈرز چاہیے. آپ اس جابز کو ایڈورٹائز کریں, ان جابز کو ایڈورٹائز کرنے کے بعد آپ ریکروٹ کریں, ریکروٹ کے بعد آپ لوگوں کو ٹیسٹ کریں, فزیکل ٹیسٹ کریں, انٹرویوز کریں, اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیں, اور پھر آپ ان سے لوڈنگ کا کام لیتے ہیں. تو وہ آپ کی لوڈنگ کا کام چلتا رہتا ہے. لیکن اس میں اگر ایک بھی لوڈر اس میں سے مسنگ ہوتا ہے, چھوڑ جاتا ہے, کوئٹ کر جاتا ہے, ریزائن کر جاتا ہے, تو پھر آپ کو اس جاب کے لیے دوبارہ سے ایک پروسیس کرنا پڑے گا. تو اس ہیڈک سے بچنے کے لیے, اس بار بار کی کاسٹ سے بچنے کے لیے لوگ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کانسیپٹ, اور اس کو یوز کرتے ہیں کس طریقے سے کہ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹ ایک ایسی ایجنسی ہوتی ہے, کوئی ایسا پرسن ہوتا ہے, ایسا
امپلائی ہوتا ہے جس نے اپنی آلریڈی ٹیم ڈیولپ کی ہوتی ہے، لوڈرز کی، پیکنگ کرنے والے لوگوں کی، اور ڈفرنٹ ٹاسک کے لیے اس کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں. اب اس لوڈر کی ہیڈک ہے کہ وہ کتنے ممبرز لے کے آتا ہے، کتنے ممبرز سے کام کرواتا ہے، کتنے ممبرز کو کیا سیلری دیتا ہے، اور آپ نے اس کو صرف یہ بتا دینا ہے کہ اتنے ٹائم میں اتنی لوڈنگ آپ کو چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ نے لم سم جو ہے ایک کوئی ڈیل بنا لینی ہے کہ اتنا لم سم آپ اس کو منتھلی بیس پہ، ایئرلی بیس پہ یا ورک لوڈ کے حساب سے پے کریں گے. اب اس کی ہیڈک ہے کہ وہ کتنے امپلائیز لاتا ہے اور کس طریقے سے لوڈنگ کرواتا ہے. ڈائریکٹلی آرگنائزیشن کی ہیڈک نہیں ہے. آپ نے کانٹریکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، جس کو ہم نارملی اپنی زبان میں ٹھیکیدار کہتے ہیں، اس کا ٹھیکہ کر لیا آپ نے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، تو وہ اب اپنے امپلائیز لائے گا اور آپ کی پیکنگ یا آپ کی لوڈنگ جو ہے وہ کرواتا رہے گا. تو کمپنی اس سے بہت ساری ہیڈک سے، ریکروٹمنٹ سلیکشن کی بہت ساری ہیڈک سے بچ جاتی ہے. وہ اس طریقے سے کانٹریکٹرز کو ریکروٹ کر لیتی ہے. 3 4 5 کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کانٹریکٹر کو سلیکٹ کر کے اپنا جو ہے ٹاسک، اپنا کام، اپنی ڈیوٹیز اس سے پرفارم کروا لیتی ہے. اس میں جو مین ایڈوانٹیج ہوتا ہے کمپنی کو، ایک تو اس کو یہ ریکروٹمنٹ اور سلیکشن اور انٹرویوز اور ٹیسٹ کے پرابلم سے بچ جاتی ہے. دوسرا جو مین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ریگولر امپلائی رکھے گی تو ریگولر امپلائی کو اس کو دینے پڑیں گے پیسے زیادہ، اس کو دینا پڑے گا انشورنس، اس کو دینے پڑیں گے بینیفٹس، تو یہ پرابلم ہے اس کے لیے ٹیکسز انکر کرنے پڑیں گے. تو اگر کانٹریکٹر کے تھرو جب وہ جاب کرواتے ہیں تو پھر ان کو یہ پرابلمز نہیں آتی ہیں، بیکاز یہ سارا کانٹریکٹر کا ہیڈک ہوتا ہے کہ ان کو کتنی سیلری دے رہا ہے، کتنے بینیفٹس دے رہا ہے. کانٹریکٹر کا اور آرگنائزیشن کا کیا ڈیل ہے کہ اس نے کام کرنا ہے، کانٹریکٹر نے ان کا وہ ٹاسک، وہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، اور آرگنائزیشن نے اس کو اس حساب سے پے کرنا ہے. دیٹس اٹ. تو اس طریقے سے کئی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کا کانسیپٹ بھی یوز کرتے ہیں. میٹنگ دی آرگنائزیشن، یہ کانسیپٹ ہے، مے بی تھوڑا ویگ ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو. یہ جو کرنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ سجیشنز ہیں، بیکاز جب وہ گریجویٹ کر جائیں گے، وہ ایم بی ایز کر جائیں گے، ماسٹرز کر جائیں گے، اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر جائیں گے، یا جو بھی انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، اس کے بعد انہوں نے ان میں سے کچھ امپلائیز جو ہیں، یہ سارے امپلائیز جو ہیں وہ کیا سرچ کر رہے ہوں گے؟ جابس کے لیے سرچ کر رہے ہوں گے کہ کیا جابس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان جابس کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کے لیے، بہتر طریقے سے اپنے آپ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کچھ تھوڑی سی ریکمنڈیشنز ہیں جو ایچ آر کے پرسپیکٹو سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویو گیٹنگ اے جاب ایز یور جاب ایٹ دا مومنٹ. مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے جاب لینی ہے فیوچر میں، اس جاب کے لیے ابھی جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کی جاب ہے. کہ ابھی آپ نے اپنی سی وی بنانی ہے، اپنی سکلز امپروو کرنی ہے، کس طریقے سے سی وی بنانی ہے، کہاں سے ایڈز دیکھنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی آپ کی صرف یہ جاب ہے. یو آر ناٹ آن دا ایکچوئل جاب رائٹ ناؤ. آپ اصل جاب پہ ابھی اپنی نہیں گئے، بٹ ابھی آپ کی یہ جاب ہے کہ آپ اس جاب کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں. تو اس کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں ہم؟ پریپیرنگ یور ریزیومے. آپ نے ایک ریزیومے بنانا ہوتا ہے. ریزیومے کیا چیز ہے؟ آپ نے اس میں اپنا ٹائٹل لکھا، اپنا نام لکھا، نام کے ساتھ آپ نے کئی لوگ اس کے ساتھ اپنا پرسنل اینڈ پروفیشنل آبجیکٹیوز لکھتے ہیں، اپنی کوالیفیکیشن لکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ساتھ ایڈ کرتے ہیں جو ان کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جو ان کے پاس ڈپلوماز ہوتے ہیں. یہ سارا تاکہ ایک پیج پہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ شارٹ فارم میں پتہ چل جائیں کہ کیا ہے، تو آپ کی کیپیبلٹیز کو زیادہ اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی اور انڈرسٹینڈ کیا جا سکے. تو اس کے لیے آپ نے ریزیومے بنانا ہوتا ہے. ریزیومے میں کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یوز کوالٹی پیپر اینڈ ایزی ٹو ریڈ ٹائپ. مطلب یہ ہے کہ جو آپ پیپر ریزیومے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اٹ شوڈ بی آف گڈ کوالٹی، اٹ شوڈ بی آف گڈ کلر، اٹ شوڈ بی آف پراپر سائز. A4 یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ لیگل یوز کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ نے یوز کرنا ہے، بٹ دا کوالٹی آف دا پیپر شوڈ بی ویری گڈ. دین آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے، اس پہ اپنا نام ٹائپ کرنا ہے. اس کی فونٹ ٹھیک ہونی چاہیے، اس کا فونٹ کا سائز ٹھیک ہونا چاہیے، ریڈیبل ہو، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس کو ایزیلی پڑھ سکے. اور اٹ شوڈ بی ویری کلین، اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے لکھا ہو، ایزی ٹو ریڈ ہو. دین آپ اپنی جو پروف ریڈنگ کریں اس کی بار بار، ایک دفعہ آپ نے بنا لی
اور بنانے کے ساتھ ہی سینڈ نہیں کر دینی. آپ اس کو پروف ریڈ کریں کہ اس میں کوئی گرامر کی مسٹیکس تو نہیں ہے, لکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی, کوئی ٹائپوز تو نہیں ہے, ٹائپنگ ایررز جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں ہے, کوئی اسپیلنگ مسٹیکس تو نہیں ہے, کوئی آپ نے انفارمیشن ایسی تو نہیں دے دی جو غلط ہے, اور کیا آپ نے وہ ساری انفارمیشن دے دی ہیں جو آپ کو دینی چاہیے تھی, جو اس جاب سے یا اس انڈسٹری سے یا آپ سے ریلیونٹ ہے. تو یہ آپ نے اس کو پروف ریڈ کرنا ہوتا ہے بار بار. ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ ایٹ لیسٹ 4 to 5 ٹائمز آپ پروف ریڈ کریں اس کو, جو اس میں غلطیاں ہیں ان کو ختم کریں, اور پھر آپ آگے فارورڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. دین یو شوڈ آلسو انکلوڈ والنٹیئر ایکسپیرئنس. ایک تو آپ کا ایکچوئل ایکسپیرینس ہے اگر, تو وہ آپ انکلوڈ کریں گے کہ میں نے اس آرگنائزیشن میں 1 سال کام کیا, اس میں 2 سال کام کیا, یہ ریلیونٹ جاب تھی, یہ میری ڈیوٹیز تھی. بٹ اگر آپ کا والنٹیئر ایکسپیرینس ہے کوئی, والنٹیئر ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کچھ سوشل سروسز ایسی کرتے ہیں, آپ نے بلڈ ڈونیشن کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, دیٹ از یور والنٹیئر ایکسپیرینس. اگر آپ اس میں سے پروفٹس نہیں دیکھ رہے, اس میں سے بینیفٹ نہیں دیکھ رہے مانیٹری ٹرمز میں, تو آپ وہ ضرور اس میں دیکھیں کہ والنٹیئر آپ نے کیا کیا ایکسپیرینسز آپ کے پاس ہیں, یہ لازمی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یوز ٹپیکل جاب ڈسکرپشن فریزیولوجی. وہاں لکھا ہوا ہے کہ وی نیڈ اسکلڈ پیپل. آپ اپنے ریزیومے میں ایڈ میں آپ کو لکھا ہوا ہے کہ وی نیڈ اسکلڈ پیپل ہو کین ٹائپ ویری فاسٹ. تو آپ اس فریزیولوجی جو ہے, یہ فریزز جو ہیں یہ اٹھائیں گے اور اپنی سی وی میں انکلوڈ کریں گے, اپنے ریزیومے میں انکلوڈ کریں گے. کس طریقے سے کہ آئی ایم اے ویری اسکلڈ پرسن اف یو آر, ادروائز obviously you're not going to give them any wrong information. بٹ آپ اگر ہیں تو آپ اس فریزیولوجی کو, ان کی فریزز کو جو جاب میں, ایڈورٹائزمنٹ میں, جاب ڈسکرپشن میں, جاب اسپیسیفکیشن میں کہی گئی ہیں, پوچھی گئی ہیں, وہ آپ اپنی سی وی میں یوز کریں, تاکہ جب پڑھنے والا اس کو میچ کرے تو ہی اور شی سیز کہ آپ کی کوالیفیکیشن اور ریکوائرڈ کوالیفیکیشن میچ کر رہی ہے. تو یو ول بیکم اے مور پوٹینشیل کینڈیڈیٹ, اے مور فیوریٹ کینڈیڈیٹ فار دا سلیکشن کمیٹی. اب دوسرا یہ ہے کہ یوز اے کور لیٹر ٹو ہائی لائٹ یور گریٹسٹ اسٹرینتھس. آپ نے ایک ریزیومے پہ کور لیٹر لگانا ہوتا ہے جس میں ایک ایپلیکیشن ٹائپ کی چیز ہے, لیکن آپ نے کور لیٹر میں اپنی ساری اسٹرینتھس شو کرنی ہوتی ہیں جو اس جاب سے ریلیونٹ ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر وہاں لکھا ہو کہ وی نیڈ فاسٹ ٹائپسٹ, کہ جو بڑی اچھے طریقے سے ٹائپ کر سکیں, تو یہ اگر آپ میں یہ اسکل ہے تو آپ اس کو مینشن کریں. کیا ہے وہ ٹائپنگ ایکسپیرینس, یا میں نے ڈپلوما کیا ہوا ہے, یا میں نے کمپیوٹر پہ کام کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کی اسکل جب میچ کرے گی جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن کے ساتھ, تو آپ ایک اچھے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ, ڈونٹ forget about networking as an excellent way of gaining access to an organization. نیٹورکنگ کا مطلب کیا ہے؟ جو آرگنائزیشن میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, ان کے ساتھ آپ ایسا ریلیشن شپ بنائیں کہ جب بھی آرگنائزیشن میں کوئی ایسی پوسٹ آئے یا کوئی ایسی اپرچونٹی نکلتی ہے تو وہ آپ کو ریفر کریں, یا وہ آپ کو ایٹ لیسٹ بتا دیں تو آپ پراپرلی اپلائی کر سکیں. یا کئی دفعہ اچھے ریلیشن شپ آپ نے ڈیولپ کیے ہوں تو وہ آپ کو ریکمینڈ بھی کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نیٹورکنگ جو ہے یہ سب سے افیکٹو سورس ہے آج کل. اور اسی مینجمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, مینجمنٹ میں پرنسپلز آف مینجمنٹ میں, کہ جو نیٹورکنگ کرتے ہیں مینیجرز ان کی پروموشنز بہت جلدی ہوتی ہیں. اسی طرح ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ کی نیٹورکنگ 2, 4, 5, 10 آرگنائزیشنز میں ہے, ان کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں, تو اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے ویری ایزی ٹاسک جاب لینا ایز کمپیئر ٹو پیپل جن کی نیٹورکنگ نہیں ہے, جو کسی کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ آپ نے اپنے آپ میں ڈیولپ کرنا ہے کہ نیٹورکنگ کرنی ہے لوگوں سے. ناؤ سمری میں آج ہم نے مینلی دیکھا کہ ریکروٹمنٹ سورسز کون کون سی ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنل سورسز ہوتی ہیں کچھ, کہ آپ اپنی انوینٹری دیکھتے ہیں, اسکل انوینٹری دیکھتے ہیں, ریفرلس کو دیکھ لیتے ہیں. ریفرلس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز ہم نے کیے کہ اگر آپ انٹرنلی پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کو تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ریفرلس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, ان کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, یہ آپ دیکھ لیتے ہیں. دین آپ کے پاس ایکسٹرنل سرچز میں ایجنسیز آ جاتی ہیں, لیبر کانٹریکٹر کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, اس کے بھی ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے ہیں. پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ طریقے سے کر دیتے ہیں. اور لاسٹ میں ہم نے میٹنگ دی آرگنائزیشن کو دیکھا
یہ ہم نے ایک ٹرم یوز کی, ایک کانسیپٹ یوز کیا کہ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی آپ کی جاب جو ہے, اپنی جو آنے والی جاب ہے جو آپ فیوچر میں کریں گے, اس کے بارے میں اپنے آپ کو ریویو کرنا بہت لازمی ہے. جس میں ہم نے کہا کہ آپ نے ریزیومے بنانا ہے, سی وی بنانی ہے, اپلیکیشن بنانی ہے, اس میں آپ نے اپنی ساری سکلز ایڈ کرنی ہے, اور پیپر اچھی کوالٹی کا یوز کرنا ہے, اور بہتر طریقے سے ٹائپ کرنا ہے تاکہ پڑھا جائے, پروف ریڈ کرنا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور اس میں ہمیں پتا چلا کہ ڈفرینٹ جو سورسز ہیں ریکروٹمنٹ کے لیے, ان کا میچ بہت لازمی ہے کہ اگر آپ نے کس قسم کی جاب ہے, کس قسم کی جاب اسپیسیفکیشن ہے, کس قسم کی جاب ڈسکرپشن ہے, اس جاب پہ ڈیپینڈ کرے گا, اس جاب کی ڈسکرپشن اور اسپیسیفکیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کون سا سورس یوز کرنا ہے, اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ایڈوانٹیجز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے اور ڈس ایڈوانٹیجز کو بھی ذہن میں رکھیں گے. ایک ہم نے کانسیپٹ نیا اس میں جو ڈسکس کیا ریلیٹیولی, وہ تھا نیپوٹزم کا, کہ نیپوٹزم کس سے ہوتی ہے, جب ریفرلز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ریفرنس کے تھرو آرگنائزیشن میں, تو اس میں نیپوٹزم کا چانس پوٹینشیل ہے کہ نیپوٹزم بن سکتی ہے. نیپوٹزم کا مطلب کیا تھا, جب آپ اپنے فرینڈس کو اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ریلیٹیوز کو کی پوسٹ دلوا دیتے ہیں فیوریٹزم کر کے, تو ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ پھر نیپوٹزم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ہم نے سارا کچھ ڈسکس کر لیا. اب یہ ریکروٹمنٹ ہماری جو ہے وہ یہاں آلموسٹ ختم ہوتی ہے, بیکاز ہم نے ایک پول جنریٹ کر لیا ہے, اس کے سورسز دیکھ لیے ہیں, اس کا طریقہ دیکھ لیا, اس کا پروسیس دیکھ لیا, اس کے سٹیپس دیکھ لیے. اب نیکسٹ ہم جو ہے وہ سلیکشن کی طرف موو کریں گے کہ ہم اب سلیکٹ کرتے ہیں جب اس کینڈیڈیٹ کو, تو اس میں کیا کیا ہمارے پاس اسٹریٹجیز ہیں, کیا کیا میتھڈز ہیں, کیا کیا طریقے اپنا کے ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, کون کون سے ٹولز یوز کرتے ہیں, اور سلیکشن کا ہمیں فائدہ نقصان, کس طریقے کا کیا فائدہ ہے, کس کا کیا نقصان ہے, یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں کور کریں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ. اس کو غور سے پڑھیں اور جہاں نہ سمجھ آئے اس کو ریپیٹ کر کے پڑھ لیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ویل بی میٹنگ ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو.